بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں جی محمد مظہر اقبال چٹھا ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چٹھا لا ایسوسیٹس۔ میں اس چینل سے سرکاری ملازمین کو ان کے قوانین ایجوکیٹ کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ باخبر بھی رکھتا ہوں، اور انہیں یہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر ان کو زندگی میں کوئی ایسے مشکل پیش آئے جس کا تعلق جو ہے وہ سروس میٹر سے ہو، تو وہ میری ویڈیوز سے یا میرے لیکچر سے وہ آگاہی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج ہفتہ تھا، تو ہفتے والے دن میں عام طور پہ اپنے جو کیسز ہیں ان کی جو کارگزاری ہوتی ہے، یعنی اس میں جو ایسے نکات ڈسکس ہوئے ہوتے ہیں جن کو سن کر آپ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، تو انہیں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اسے سبسکرائب کر لیں، اور پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔ تو اب چلتے ہیں اپنے کیسز کی طرف۔ تو میرے کو 3-4 قسم کے کیسز جو ہے وہ زیر التوا تھے، جو بھاولپور بینچ میں لگے ہوئے تھے۔ تو اس میں کچھ کیسز جو تھے وہ اس کے متعلق تھے، رول 17A کے متعلق تھے، اور کچھ کیسز جو تھے وہ سینئرٹی کے متعلق تھے، اور کچھ کیسز جو ہے وہ پرفارمر پروموشن کے متعلق تھے۔ تو میں صرف ان کیسز کی بات کروں گا جن کیسز میں کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اور یا جن میں سے کچھ نکات جو ہے وہ اخذ ہوئے ہیں، تو ان کی بات کریں گے۔ تو میرے جو کیسز 17A کے حوالے سے تھے وہ میرے فریش کیسز تھے۔ وہ جتنے بھی کیسز میں نے وہ دائر کیے وہ سارے سارے ایڈمٹ ہوئے، اور ایڈمٹ صرف اس وقت جو اٹارنی تھے، یعنی جو اٹارنی اسسٹنٹ اٹارنی جنرل جو تھے، ان کا اعتراض یہ تھا کہ یہ سپریم کورٹ سے یہ فیصلہ آ چکا ہے اور اس کو آئین سے متصادم قرار دے دیا گیا ہے۔ تو وہاں میری بحث یہی تھی کہ چونکہ جو ریٹروسپیکٹو جو اصول ہے، جو سابقہ جو کیسز ہیں ان پہ یہ فیصلہ جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتا، بلکہ آنریبل سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھ دیا کہ اس کا اطلاق جو ہے سابقہ کیسز پر نہیں ہوگا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اس میں یہ کھول کر بیان نہیں کیا گیا کہ آیا جو کیسز پینڈنگ ہیں اور ہیں سابقہ، ان کے متعلق جو ہے وہ کوئی حکم وہاں پہ موجود نہیں۔ اگر کوئی حکم موجود نہیں فیصلے میں، یعنی فیصلے میں کوئی اس کے متعلق کوئی بات موجود نہیں ہے، تو اٹ مین کہ اس کا کوئی امپیکٹ جو ہے وہ جو پینڈنگ کیسز ہے اس پہ نہیں ہوگا۔ تو بہرحال میرے کیسز جو ہے ایڈمٹ ہو گئے، اور ان میں نوٹسز ہو گئے، اور پارٹیز سے پیراوائز کمنٹس جو ہے وہ طلب کر لیے گئے، اور امید ہے کہ جب پیراوائز کمنٹس آئیں گے تو انشاءاللہ جو ہے اس میں امید ہے کہ تمام لوگ اس کے آرڈرز ہوں گے جیسا کہ پہلے لوگوں کے آرڈرز ہوئے ہیں۔ تو اس کے بعد میرا کیس تھا سینئرٹی، اس کے جو ڈیلی ویجز کے لوگ ہیں ان کے متعلق تھا۔ بڑا کمپلیکیٹڈ کیس تھا، ڈیلی ویجز کا تو کیس نہیں تھا۔ میں تھوڑی سی اگر آپ کو تھوڑا سا اس کی سٹوری بتاؤں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کچھ سیٹیں آئی تھی بلائنڈ جو لوگ تھے ان کے لیے مختلف محکموں میں، تو ان کا 3% جو ہے وہ کوٹا مقرر کیا گیا تھا۔ تو اس کوٹے کے تحت جو ہے وہ پٹیشنر، میری جو پٹیشنر تھے اس نے بھی اپلائی کیا ہوا تھا۔ تو اس کے پہلے تو آرڈر جو ہے انہوں نے کیے نہیں، پھر اس کے بعد عدالت سے جب آرڈر حاصل کیے گئے تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کو وقتی طور پہ جو ہے نا جو جینٹوریل سٹاف کے طور پہ اس کو جو ہے نا اکوموڈیٹ کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے ان کا جو پروسیس ہے ریگولرائزیشن کا اس کو شروع کر دیں گے، اور اس کو بعد میں مکمل کر لیا جائے گا۔ لیکن وہ نہ کیا گیا، پھر دوبارہ کورٹ سے جب رجوع کیا گیا، اب دوبارہ جب آئے کورٹ میں، تو اس وقت چونکہ وہ ان سے جان چھڑانا چاہتے تھے، ان کی اپوائنٹمنٹ نہیں کرنا چاہتے تھے، تو پھر اس وقت ایک غلطی جو ہے نا وہ کی، میرا پٹیشنر تھا اس نے غلطی یہ کی کہ اس نے کسی دیگر وکیل کو جو ہے نا اس میں ہائر کر لیا۔ تو جب موقع پہ میں پیش ہوا تو اس وقت مجھے وہ پٹیشنرز جو کہنے لگا کہ جناب میں نے جو ہے نا میرا کیس بڑا اہم ہے، تو لہٰذا اس میں 2 جو ہے وکیل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، میں بھی اس پہ بحث کر دوں گا۔
تو اس پہ اس پہ نقطہ ہے ایک، وہ میں آپ کو سمجھانے والا ہوں، اس نقطے کی بات کرنے والا ہوں. تو آپ لوگوں نے بھی جب کیسز فائل کرنے ہیں تو اس نقطے کا خاص خیال رکھنا ہے. تو جب وہ جو جس وکیل صاحب نے سپر سیڈ کیا تھا، یعنی میرے بعد جو وکالت نامہ دیا تھا، تو اس کی بحث جو ہے وہ عدالت نے سنی. تو آنریبل جسٹس جو ہیں فیصل زمان صاحب، انہوں نے یہ بحث سنتے ہوئے اس دوران جو ہے وہ دوسرے جو پارٹی تھی، رسپونڈنٹ پارٹی، اس نے یعنی ہاسپٹل کی طرف سے، یعنی ہاسپٹل میں یہ ملازمت کا کیس تھا، تو ہاسپٹل کی طرف سے انہوں نے کہا یہ اسکول میں ادھر سوری اپنا ہاسپٹل میں ڈیوٹی نہیں دیتی، تو یہ کرتی ہے، تو وہ کرتی ہے، لہٰذا ہم نے اس کو ٹرمینیٹ کر دیا، اور یہ ٹرمینیشن لیٹر ہے. تو جسٹس صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، یہ ٹرمینیشن لیٹر آ گیا، اب آپ جو ہے اس ٹرمینیشن لیٹر کو چیلنج کر سکتے ہیں. تو اب یہ کیس جو ہے نا وہ ریگولرائزیشن کا تو ختم ہو گیا. تو میں نے پھر اس کے وہاں ایک پوائنٹ تھا بڑا، میں نے کوشش کی کہ وہ پوائنٹ جو ہے نا وہ بتایا جائے عدالت کو، کیونکہ جب عدالت میں ایک کیس پینڈنگ ہے، یعنی پیڈنسی آف سوٹ، پیڈنسی آف پٹیشن یا پیڈنسی آف کیس کے دوران اگر کیس کے ریلیونٹ اگر کوئی کاروائی کی جاتی ہے، تو اس کاروائی کا جو ہے وہ عدالت میں اس سے قبل جو ہے وہ عدالت کے نوٹس میں لانا ضروری ہوتا ہے، کہ عدالت کو بتایا جائے کہ یہ آ نہیں رہا، یا یہ بندہ جو ہے اسکول سے ایبسینٹ اور ڈیوٹی سے ایبسینٹ ہے، یا دیگر کسی جس ادارے میں وہ کام کر رہا ہے وہ ایبسینٹ ہے، یا اس پہ یہ چارج ہے، تو اس پہ یہ ہم پروسیڈنگ انیشیٹ کر رہے ہیں. تو اس پہ میرا پوائنٹ یہ تھا کہ ہم فوری طور پہ اس پہ اسٹے لینا چاہ رہے تھے، کہ اس آرڈر کے خلاف اسٹے دیا جائے، کیونکہ یہ آرڈر جو ہے یہ ایک غیر قانونی آرڈر ہے، اور اس میں کسی قسم کی پرسنل ہیئرنگ کا، کسی قسم کے شوکاز کا، کسی قسم کے کوئی بھی اس میں ذکر نہیں کیا گیا، اور کوئی نہیں بتایا گیا کہ یہ اس پہ جو الزام ہے، خالی ایبسینٹیا لکھ دیا، کوئی اس کے ساتھ یہ نہیں کہا گیا کہ فلاں ڈیٹ سے فلاں ڈیٹ تک جو ہے وہ ایبسینٹ ہے. تو بہرحال وہاں جو ہے جج صاحب نے کہا کہ آپ کی بحث جو ہے نا وہ تو میں اس میں شامل نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو وکالت نامہ ہے وہ سپرسیڈ ہو چکا ہے، تو آپ اس میں آپ کی بحث جو ہے وہ میں شامل نہیں کر سکتا. تو بہرحال ظاہر ہے کہ میں نے رستم چھوڑ دیا. تو اس میں نقطہ جو ہے وہ یہی ہے کہ جو وکیل آپ کرتے ہیں، اگر تو وہ کرتے ہیں سروس میٹرز کے متعلق، جو ماہر وکیل ہے اس کو کرتے ہیں، یعنی میں سروس میٹر کا کام جو ہے نا وہ بطور خاص کرتا ہوں، اور دوسرے کام جو ہے دوسرے میرے کسی جو بالعموم ہوتے ہیں. تو مجھے یہ پتہ ہے کہ سروس میٹرز میں جو ہے اس کی پروسیڈنگ کیسی ہونی ہے، اس کو جو ہے وہ عدالت اس کو کس طرح سنے گی، کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جس پہ عدالت جو ہے وہ ریلیف دے سکتی ہے، یا آیا اس میں کون سے ویک پوائنٹس ہیں، اس میں ریگولر انکوائری ہوئی ہے نہیں ہوئی، کوئی اگر مس کنڈکٹ کا الزام لگایا گیا تو آیا مس کنڈکٹ کا الزام کس صورت میں لگے گا، یا دیگر کئی معاملات ہیں، یعنی انکوائری کے کئی پروسیس ہے، یعنی کراس ایگزامن ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو چونکہ دوسرے حفاظت دوست جو میرے تھے وہ شاید سروس میٹر کے نہیں تھے، تو وہ پھر اس معاملے میں عدالت کو جو ہے وہ قائل نہ کر پائے. تو بہرحال جو ہے نا وہ کیس جو ہے خارج ہو گیا، جس کا مجھے انتہائی افسوس ہے. بعض کا جو ہے پارٹیز جو ہے وہ اپنی غلطی کی بنا پر یہ غلطیاں جو ہے وہ کر دیتی ہیں. اور دوسرا جو ہے وہ ایک میں نے اصول آپ کو بتانا ہے کہ مس کنڈکٹ کا جو الزام لگایا جاتا ہے، یہ کیس تھا اس میں لگایا گیا تو فرسٹ ویمن بینک کا جو کیس تھا، تو اس میں یہ الزام لگایا گیا تھا کہ اس نے لوگوں سے پیسے ادھار لیے ہیں، اور کسٹمر سے پیسے ادھار لیے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا اس نے کوئی 4-4.5 لاکھ کی پوسٹنگ جو ہے، رقم کی پوسٹنگ جو ہے وہ غلط طور پہ کر دی، اور اس کے علاوہ اور اس کے ویب سائٹ کا بھی الزام تھا. تو اس کو پھر انہوں نے کنورٹ کیا جو ہے وہ اس میں مس کنڈکٹ میں، اور مس کنڈکٹ کا الزام لگا کے اس کو فارغ کر دیا. ایک تو نقطہ اس میں یہ ہے کہ جو بینکر حضرات ہیں وہ عام طور پہ پوچھتے ہیں کہ آیا ہمارے خلاف اگر کوئی ایکشن ہو یا کوئی پروسیڈنگ انیشیٹ ہو تو ہمارا کون سا فورم ہے. تو ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ NIRC یعنی نیشنل
انڈسٹریل ریلیشن کمیشن جو ہے وہ حکومت نے بنایا ہو، تو اس حکومت کے ایک اس کے ممبران اس کو سنتے ہیں، یعنی وہ بھی ایک عدالت کا درجہ رکھتے ہیں. اور اس کے بعد اس کی جو اپیل ہے وہ ہائی کورٹ کا جو بینچ ہوتا ہے، یعنی جو ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ ہوتا ہے، تو اس میں پھر اس کی اپیل جاتی ہے. جب یہ اس کا یہ کیس ہوا تو پھر اس کے بعد نیشنل انڈسٹریل ریلیشن کمیشن نے جو ہے وہ برقرار رکھا ڈپارٹمنٹ کے فیصلے کو، یعنی فرسٹ ویمن بینک کے فیصلے کو. تو اس کے بعد معاملہ جو ہے وہ ہائی کورٹ میں چلا گیا. تو ہائی کورٹ نے جو ہے اس پہ ڈیٹیل ججمنٹ دی اور اس کیس کو ریمانڈ کر دیا اور کہا کہ اس کو جو ہے نا نئے سرے سے دیکھا جائے، کیونکہ مس کنڈکٹ جو ہے وہ جن شرائط پر عائد ہوتا ہے وہ یہ کم از کم جو الزامات ہیں اس کو سپورٹ نہیں کرتے. تو میں نے ایک اور ویڈیو میں بتایا تھا کہ مس کنڈکٹ جو ہے اس کی ڈیفینیشن جو ہے بڑی ڈیپ ہے. مس کنڈکٹ اٹھا کے لگا تو دیا جاتا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ کوئی کرمنل کیس ہو یا کوئی اس طرح کا کوئی ریکارڈ پر کوئی چیز ہو اس سے قبل، تو پھر آپ مس کنڈکٹ کا الزام جو ہے اس پہ لگا سکتے ہیں. تو بہرحال جو مس کنڈکٹ کا الزام غلط طور پر لگایا گیا تو ملازم کو جو ہے وہ بحال کر کے تو دوبارہ جو ہے نا وہ کیس ریمانڈ کر دیا گیا کہ دوبارہ اس کو سنا جائے. تو یہ جو کیس لا ہے وہ میں آپ کو نوٹ کروا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ کام آئے. تو یہ جی میاں گل حسن اورنگزیب صاحب ہے، انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے. تو یہ 2022 PLC 1 اور یہ جی ریٹ پٹیشن نمبر ہے 1371 2021 میں یہ فائل ہوئی تھی اور ڈیسائیڈ ہوئی ہے یہ 27 اگست 2021 کو. تو یہ پھر دوبارہ نوٹ فرما لیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ بڑا اہم فیصلہ ہے جس نے مس کنڈکٹ کی بھی تشریح کی ہے. تو اس میں دیگر بھی کافی ساری تشریحات کی گئی ہیں، تو وقت کی کمی کے باعث میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. تو یہ دوبارہ نوٹ فرما لیں کہ 2022 PLC 1. تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی کسی نئے قانونی ولاگ کے ساتھ، کسی نئے قانونی نکتے کے ساتھ، یا پھر کسی سرکاری ملازمین کے ساتھ جڑی ہوئی خبر کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی ناصر ہو. تھینک یو. اللہ نے کے بعد.